امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. تبصرے پہ تبصرہ اور آپ کے وانبی صحافی کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم. آج خیالات کچھ بکھرے ہوئے ہیں. ویسے تو وہ حضرات جو شاید اکا دکا کوئی پورے پاکستان میں شاید اگر ہمارا پروگرام دیکھتے ہوں گے تو وہ کہیں گے یار تمہارے تو خیالات ویسے ہی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, تو آج کیا بکھر جائیں گے. تو آج کچھ زیادہ بکھرے ہوئے ہیں. آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی منظر نامے کی جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر. اس وقت حالات بہت دگرگوں ہیں. آپ یوں کہہ لیں کہ عجیب و غریب قسم کی سچویشن بنی ہوئی ہے. ہر کوئی ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے پر تلا ہوا ہے. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے, اسکول میں جاتے تھے, تو وہاں پہ ہم دیکھتے, وہاں پہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس اس وقت جب ہم اسکول میں تھے پھر بھی تھوڑی بہت ریوائیو تھی, تو اس وقت ہم دیکھا کرتے تھے کہ ایم ایس ایف اور پی ایس ایف والے آپس میں بہت لڑا کرتے تھے, ان کی بہت لڑائی ہوتی تھی. اور بعض اوقات جمعیت والے جو تھے وہ ساتھ دیتے تھے ایم ایس ایف والوں کا, اور پی ایس ایف والوں کے ساتھ ان کی بہت لڑائی ہوتی تھی. اور اس لڑائی کی مین وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایم ایس ایف والے حضرات جو ہیں ان کی طرف سے کبھی کبھار نہیں ویسے اکثر اوقات بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے تھے, اور ری ایکشن میں پی ایس ایف والے جو تھے وہ ایم ایس ایف والوں کے ساتھ لڑائی کیا کرتے تھے. لیکن اگر ہم اس زمانے کی پارلیمنٹ دیکھیں تو یہ رویہ صرف ایم ایس ایف کا نہیں تھا, یہ رویہ پوری مسلم لیگ نون جماعت کا تھا. اور اس کا نقصان یہ ہوتا تھا, یعنی نقصان کے پوائنٹ آف ویو میں بات کر رہا ہوں, کہ اسمبلی کا ماحول ہر وقت خراب رہتا تھا. جو جیالے ہیں وہ بیسیکلی بی بی کے اوپر اگر کوئی بات کرے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ, تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتے, ان سے برداشت نہیں ہوتی وہ چیز. تو اسمبلی کا ماحول ہمیشہ خراب رہتا تھا. لیکن اس تمام کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جانب سے کبھی بھی اس طرح کا کوئی ری ایکشن نہیں آتا تھا کہ وہ پلٹ کے یا اپنی جماعت کے بھی ایون کسی فرد کی طرف سے جو مخالف پارٹی ہے ان کی عورتوں کی بے عزتی کروائیں. وہ اس کو برداشت کیا کرتی تھیں. تو ایک چھوٹی سی چیز ہے, ریسنٹلی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. میں پرسنلی بلاول صاحب کو پسند کرتا ہوں, اور اس وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب یہ چیز آپ کو سوٹ نہیں کرتی. آپ ایک بڑی ماں کے بیٹے ہیں, آپ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں. اگر پی ٹی آئی والے, کیونکہ پی ٹی آئی والے اس چیز کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ کسی کا ٹھٹھا اڑانا, جس طرح کسی زمانے میں مسلم لیگ نون والے کیا کرتے تھے, اسی طرح سے پی ٹی آئی والے اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کو اتنا بلو دا بیلٹ ہٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کے والد صاحب کے بارے میں یا ان کی سسٹر کے بارے میں اتنی ڈائریکٹ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. تو یہ تھوڑا سا عدم برداشت تھی میرا خیال سے. جو بلاول صاحب ہیں ان پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی اسمبلی میں کچھ دنوں سے کچھ باتیں, ہمارے معاشرے میں ایکچولی کچھ باتیں ہونی تھیں جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا. پاکستان میں مندر جو ہیں ان کی تعمیر, اس کی ایک تعمیر جو ہے اس کے اوپر ایک بڑی بحث چھڑی کہ مندر جو ہے اس کی تعمیر ہو رہی ہے, اور عمران خان جو ہے, جس طرح پتہ نہیں وہ ہندوؤں کا ایجنٹ ہے, اور عمران خان جو ہیں انہوں نے جس طرح سے پتہ نہیں مندر کی تعمیر کروانی شروع کر دی, اور یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں تھیں. میرا خیال سے انتہائی بلو دا بیلٹ چیزیں تھیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے جی زرداری صاحب جو تھے ان کے زمانے میں یہ چیز شروع ہوئی, انہوں نے ہندوؤں کو لا کے آباد کرانا شروع کیا اسپیسیفکلی, اور اس زمانے میں آ کے یہ لوگ جو تھے یہاں پہ بسنا شروع ہوئے, پھر انہوں نے کہا میں مندر بنا کے دو. کچھ لوگوں نے کہا یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں شروع ہوا تھا, جس کے بھی زمانے میں شروع ہوا تھا. ہم ترکی میں ایک سابقہ چرچ جس کو بعد میں مسجد بنایا گیا, پھر میوزیم بنایا گیا, اور ابھی دوبارہ مسجد کا درجہ دیا گیا ہے. جب وہ مسجد بنتی ہے تو ہم لڈیاں ڈالتے ہیں. ہم مغرب میں جو ہمارے مسلمان, ہم سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں, جب ہمارے پاس نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی تو یہ عیسائی لوگ اکثر اپنے چرچ خالی کر کے دیتے ہیں. انہی باتوں کا اظہار خواجہ آصف نے اپنا اسمبلی میں کیا, جس کے اوپر, اور آئی تھنک نوید قمر صاحب نے بھی اس کی حمایت کی, جس کے اوپر لوگوں نے, یعنی پی ٹی آئی والوں نے توپوں کے رخ خواجہ آصف کی طرف کر دیا اسپیسیفکلی. نوید قمر صاحب جو ہیں ان کو تو اتنا وہ نہیں کیا, لیکن خواجہ آصف صاحب کی طرف توپوں کے رخ ہو گئے.
اس پر فواد چودھری صاحب کی ایک ٹویٹ آئی اور انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو ڈیفینڈ کیا. میرے خیال سے یہ ایک انتہائی زبردست قسم کا جسچر تھا فواد چودھری صاحب کی طرف سے, اور فواد چودھری صاحب یہاں پر واقعی میں داد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کی. اور اگر یہی رویہ ہم اپنی تمام چیزوں کے اندر لے آئیں اور ہم اس کے اوپر بات کریں تو ہمارا ماحول خاصا بہتر ہو سکتا ہے. دیکھیں, اگر ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے نا تو ہمیشہ کہتے ہیں forget about the past and move forward. اگر آپ ماضی کو پکڑ کے بیٹھیں گے تو کبھی آپ آگے کو نہیں جا سکتے. اگر ہماری عوام نے عمران خان صاحب کو الیکٹ کیا ہے اور وہ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں تو عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت ذمہ داری ہے ملک کی, اور وہ صرف پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے پرائم منسٹر نہیں ہیں. دیکھیں, آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی, میں یعنی خاندان کی بات کر لیتے ہیں, اگر فار ایگزامپل ایک کوئی بڑا جو ہے اس کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کے بعد ایک نیا شخص اس بڑے کی جگہ لیتا ہے. ایز این ایگزامپل دادا کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور تایا نے جگہ لے لیا. اب تایا صاحب جو ہیں ان سے باقیوں کی نہیں بنتی, تو لازمی نہیں ہے ہر کوئی ان سے ایگری کرے, لیکن سٹل خاندان کو جن لوگوں نے اکٹھا رکھنا ہوتا ہے وہ تایا جی کو سلام کرتے ہیں. تو یہ چیز تھوڑا سا اپوزیشن کو سمجھنی چاہیے, اور یہی چیز حکومت کو سمجھنی چاہیے کہ تایا جی کہیں او چاچیا تو دادے دی فلانی جو خزانہ تھا اس میں سے یہ چیز نکال لیتا تھا, تو چاچا تو کہے گا او میں تے چھڑ تو یہ کرتا تھا, تو وہ اس پہ شروع ہو جائے گا. تو ان چیزوں کو اب جس طرح پچھلے کچھ دنوں سے علی زیدی صاحب نے جس طرح سے فار ایگزامپل جے آئی ٹی کا ذکر کیا, جے آئی ٹی, آپ جے آئی ٹی پہ بات کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پاس ٹھیک ہے ایک اقبالی بیان ہے جس کو آپ کہتے ہیں لیگل ڈاکیومنٹ ہے, جس سے ابو زہر بلوچ صاحب مکر چکے ہیں, تو اب پتہ نہیں اس کی اب کیا حیثیت رہ جاتی ہے لیگلی, یہ تو کوئی وکیل ہی بتا سکتا ہے. آپ فاطمہ بھٹو کی کتاب لے کر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ فاطمہ بھٹو کی کتاب لے کر آ رہے ہیں تو جواب میں قادر پٹیل ریحام خان کی کتاب لے آئے گا. ابھی اس سے پچھلے کچھ دنوں میں ایک خاتون تھی سنتھیا ڈیریچی صاحبہ, ان کا جیسے ہی سوشل میڈیا پر ظہور ہوا, معذرت کے ساتھ میں ورڈ یوز کر رہا ہوں لیکن لگ ایسا ہی رہا تھا, تو پی ٹی آئی کے جتنے چاہنے ماننے اور پیار کرنے والے تھے وہ سنتھیا ڈیریچی صاحبہ کے وامے در میں سخنے پیار محبت کرنے لگ گئے ان سے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کی ایسی کی تیسی کر دی. اور ایک انتہائی گھٹیا اور غلیظ کتاب مجھے کئی لوگوں نے ان باکس بھی کی. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں آپ کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کیا کرتی تھی. اب بات سمپل سی یہ ہے میرے بھائی اور بہنوں جنہوں نے مجھے وہ کتاب بھیجی تھی, وہ کتاب اس پروپیگنڈے پہ مشتمل تھی جو نواز شریف صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے سامنے کے لیے کیا تھا, اور وہ انتہائی گری ہوئی گھٹیا حرکت تھی, اور آج آپ وہی حرکت کر رہے ہیں جو کسی زمانے میں نواز شریف صاحب کرتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نواز شریف نے جا کے معافی مانگی. تو یہ گھٹیا قسم کے پروپیگنڈاز, بلو دا بیلٹ ہٹ کرنا, یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی پڑیں گی, تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا ایک دوسرے کو. خیالات ہمارے کچھ بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کئی لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہوں یہ کیا بکواس کر رہا ہے, اس کو تو شاید زندگی میں کوئی کام ہی نہیں ہے, ویلا آدمی ہے, آ جاتا ہے بکواس کر رہا ہے. لیکن میرے خیالات ہیں, اسی طرح آپ کے خیالات ہو سکتے ہیں, آپ اپنے خیالات بیان کریں. ہر کسی کا اپنا اپنا خیال ہے, اپنا اپنا نظریہ ہے, اس کے اوپر اگر ہم لوگ عمل کرتے رہیں گے تو شاید ہماری زندگی اچھے طور پہ گزر جائے گی. یہاں پہ میں مینشن کرتا ہوں پچھلے دنوں جس طرح ہماری صحافی حضرات ہیں, ویسے تو بڑے بھاشن دیتے ہیں, پچھلے دنوں ہمارے کچھ یوٹیوبرز ہیں جنہیں میں پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کہتا ہوں, جن میں صدیق جان ہو گئے, ملیہ ہاشمی ہو گئی, عیسیٰ نقوی ہو گئے, ان میں ایک اور بھی نوجوان ستارہ ہیں انم شیخ صاحبہ ہیں. یہ تمام میں ان کو یوٹیوب کا, میں پی ٹی آئی کا یوٹیوبر کہتا ہوں ان کو, لیکن ان کا رائٹ ہے, یہ جس کو جو دل چاہے کہہ سکتے ہیں. ہاں تمیز کے دائرے میں رہ کے کہیں تو بہتر ہے, لیکن اس میں وہی بات ہے, خان صاحب
پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اگر اسمبلی کے فلور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نقل اتاریں گے تو ان کے فالوورز بھی وہی کام کریں گے، تو وہ سارا دن وہی یہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کے اوپر پچھلے دنوں سننے میں آیا کہ یہ کیمپین چل رہی ہے کچھ صحافی حضرات کی طرف سے. مجھے نام لینے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، میں لے سکتا ہوں، لیکن اگر کسی نے پوچھا تو میں لے دوں گا نام، کیونکہ مجھے فرینکلی میں اتنا کوئی وہ میرے ساتھ مسئلہ نہیں ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے سم تھنگ. تو کچھ صحافی حضرات نے جو مین سٹریم صحیح پراپر صحافی ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں ایک کیمپین چلانا شروع کی کہ کیونکہ پچھلے دنوں ایک اور پروڈیوسر صاحب تھے، ان کو کوئی بیوی کے قتل کا مقدمہ چل رہا ان پہ کہ جی یہ فلان ہیں، یہ لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بڑی یعنی گھٹیا بلو دا بیلٹ الزامات. اور سننے میں یہ آیا کہ اس کا ریزن یہ تھا کہ ان لوگوں نے ان کے خلاف بات کی تھی. دیکھیں ہر کوئی کسی کے خلاف بات کر سکتا ہے. اب آپ یہاں پر انڈسٹری کے بڑے ہیں، اگر آپ لوگ یہ عدم برداشت دکھائیں گے تو یہ نئے آنے والے لوگ آپ سے کیا سیکھیں گے؟ میں صدیق جان صاحب کی 99.9% باتوں سے اختلاف کرتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں. اختلاف کیجئے، اس کے بارے میں بات کیجئے، بات ختم کیجئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو برا بھلا ان کے خلاف، چلو برا بھلا بھی کہہ دو یار، آپ کو یار یہ غلط لوگ ہیں، یہ فلان ہیں، یہ جو دل کرتا ہے آپ ان کے خلاف بات کریں، ٹویٹس کر دیں آپ ان کے خلاف. لیکن آپ ان لوگوں کے بارے میں وہ باتیں مت کریں کہ جو یعنی پروپیگنڈا کے زمرے میں آتی ہیں. تو میرا خیال سے یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ کیونکہ اتنا ایلیبوریٹ ہو گیا ہے، اتنا بڑھ گیا ہے کہ بہت سے لوگ آ کر اس کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ایک تھریٹ ہے بہت سے لوگوں کے لیے، بہت سے لوگوں کے فیم کے لیے. لیکن اگر آپ ان چیزوں کو برداشت کریں گے تو بلیو می یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. میں وہی بات ہے، نکار خانے میں طوطی کی آواز. میری اوقات کوئی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں، میں بہت چھوٹا سا وانابی صحافی ہوں. لیکن اگر آپ لوگ اس چیز کے بارے میں سوچئے، اور یہی بات میں دوسرے حضرات سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی تنقید کریں، لیکن تھوڑا سا اگر اس میں محبت کا عنصر پیدا کر لیں نا اس تنقید میں، یعنی آپ نام دینا، جگت مارنا اور اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، تو آپ کی بات کو بھی پیار محبت سے سنا جانے لگے گا. تو اس چیز میں تھوڑا سا یہ دیکھیں، یہ نئے لوگ ہیں، یہ صحافت کا فیوچر ہیں. میرے جیسے آج بکواس کر رہے ہیں، کل کو نہیں کر رہے ہوں گے، انہوں نے اس کو فل ٹائم اپنا کام دے رہے ہیں، یہ آپ کے صحافت کا فیوچر ہے. ان لوگوں کا تھوڑا سا خیال کریں. سملرلی پولیٹیشنز کے پوائنٹ آف ویو پہ آپ نئے آنے والے لوگوں کا خیال کریں، پلس تھوڑا سا برداشت پیدا کریں، اسپیشلی بڑی پارٹیز آپس میں برداشت پیدا کریں، کیونکہ اس طرح سے ہماری سیاست گندگی اور گٹر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو تھوڑا سا برداشت پیدا کریں، یہی اوور آل آج کا پیغام ہے. اگین فواد چودھری صاحب کی اگزامپل میں نے اس لیے دی ہے کیونکہ فواد چودھری صاحب نے واقعی میں میں ان سے بھی میرا بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن فواد چودھری صاحب نے واقعی میں بہت زبردست کام کیا ہے. اور اگر ہمارے تمام پولیٹیشنز یہ والے کام شروع کر دیں تو آئی تھنک بڑا اچھا ہوگا. تو یہی ہمارا اوور آل پیغام تھا. برداشت پیدا کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا میں یہ نہیں کہہ رہا پیار محبت سے رہیں، لیکن کم سے کم سننے کی کیپیسٹی پیدا کریں ایک دوسرے کے لیے. بس یہی اوور آل آج کا پیغام تھا. اگر آپ کو ہمارا پیغام پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن پریس کریں. اگر آپ کو ہماری باتیں بری لگ رہی ہیں اور آپ کے خیال میں برداشت نہیں ہونی چاہیے، ویسے میں وہ ایک غلط بات کر رہا ہوں یہاں پہ، یہ وہ ضیاء الحق کے ریفرینڈم والی بات، اگر آپ کو برداشت نہیں ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں. تو آپ اوور آل اگر آپ کو کوئی بات سے اختلاف ہے، ڈس لائک کریں یا کمنٹس میں بتائیے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم چیزوں کو جتنا ٹھیک کر سکتے ہیں ضرور ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. باقی اپنا خیال کر رکھیے، خوش رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.